یہ حال تھا کہ تمہارے بڑے دوست ہوتے تھے، بھائی بند ہوتے تھے، تمہیں معمولی سی کوئی سر درد بھی ہوتی تھی نا تو کئی دوڑے چلے آتے تھے تمہارا حال پوچھنے کے لیے۔ اب یہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے نا، اب بھی ذرا اپنے ان گھروں کے اندر ذرا جا کے دیکھو نا، کوئی تمہارا حال پوچھنے کے لیے آتا ہے؟ تو جب اللہ کا عذاب آ جائے تو کسی کو اپنی ہوش نہیں رہتی، دوسرے کا حال پوچھنے کیا جانا ہے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، کہنے لگے ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ فما زالت تلک دعواہم، مسلسل ان کی یہی بات رہی، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے ان کو کٹا ہوا بھجا ہوا کر کے رکھ دیا۔ جس وقت اللہ کا عذاب آ جائے اس وقت اگر بندہ جو ہے عذاب آ جانے کے بعد وہ افسوس بھی کرے، ندامت بھی کرے، جس طرح کہ یہ ندامت کر رہے ہیں کہ انا کننا ظالمین، لیکن جب عذاب شروع ہو چکا اس کے بعد ندامت کوئی فائدہ نہیں دیتی، تو یہ ندامت ہی کا اظہار کرتے رہے۔ جس طرح ڈوبتے ہوئے فرعون نے بھی کہہ دیا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب عذاب میں مبتلا ہو جائے تو پھر جو ہے وہ ایمان کا بھی اظہار ہو، توبہ کا اظہار ہو، ندامت کا اظہار ہو، کچھ بھی کام کوئی نہیں آتا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ، دلیل عقلی نمبر 1، دلیل عقلی نمبر 1، اور ہم نے نہیں بنایا آسمان کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے لاعبین، کھیلتے ہوئے، یعنی یہ صرف کوئی کھیل تماشا تو نہیں نہ بنا دیا، یہ تمہاری نصیحت کے لیے ہے، تمہاری عبرت کے لیے ہے کہ جب سارا کچھ ہم نے پیدا کیا ہے تو پھر معبود بھی ہم ہیں۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم نے کوئی کھلونا ہی بنانا ہوتا نا، لاتخذناہ من لدنا، تو ہم اس کو اپنے پاس بنا کے رکھ لیتے۔ ان کننا فاعلین، اگر ہم نے کچھ ایسا کرنا ہوتا تو ہم نے کھیل کود کے لیے بنانا ہوتا تو کوئی کھلونا بنا کے اپنے پاس ہی رکھ لیتے۔ تمہیں اس کے اندر کیوں بنایا؟ تمہارے معاملات جو ہیں وہ کیوں سارے پیدا کر دیے؟ اس لیے کہ یہ کھیل نہیں ہے بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آزمائش ہے، یہ جہان ایک دار الامتحان ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم حق کو پھینک کر مارتے ہیں باطل پر۔ فَيَدْمَغُهُ، وہ حق جو ہے وہ باطل کا کچومر نکال دیتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، اور وہ باطل اسی وقت بھاگنے لگ جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے خرابی ہے ان باتوں سے جو تم بیان کرتے ہو۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 18 ہے، اور یہ بہت بہترین ایک وظیفہ بھی ہے۔ کسی بھی باطل کے مقابلہ میں بحث ہو، مناظرہ ہو، یا کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا اور وہ باطل طور پر ہے، آپ اپنی بات کے لیے حق پر ہیں، آپ اس سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، وہ نہیں مان رہا، کوئی جھوٹا مقدمہ ہو گیا ہے، آپ حق پر ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ ہوں حق پر۔ تو حق پر ہونے کے لیے یہ بہت بڑا بہترین وظیفہ ہے کہ جس وقت جس روز آپ کو توقع ہو نا کہ اس موضوع کے اوپر آج کسی نہ کسی سے بات ہونی ہے، جس روز توقع ہو، یا مثال کے طور پر عدالت کا معاملہ ہے تو جس دن آپ کی تاریخ ہو، پیشی ہو، تو صبح اس روز اس معاملے سے پہلے کسی بھی وقت، کوئی وقت مخصوص نہیں ہے، مکروہ وقت نہ ہو تو 2 نفل حاجت کے پڑھیں اور 313 دفعہ یہ آیت مبارکہ پڑھیں۔ دل کے اندر یہ خیال ہو کہ یا اللہ میں حق پہ ہوں اور باطل میرے مقابلہ میں آ رہا ہے، یا اللہ باطل کو ختم کر دے اور میرا حق جو ہے وہ ظاہر کر دے۔ 313 دفعہ یہ پڑھ کے اس کے بعد خوب دعا کریں، اور دعا کرنے کے بعد اللہ کے اوپر جو ہے وہ توکل کرتے ہوئے تو اس معاملے کے لیے نکل چلیں جس سے بات چیت کرنی ہے۔ 313 دفعہ پڑھیں گے نا تو اگر پہلے آپ حافظ نہیں بھی نا تو انشاءاللہ یہ یاد ہو جائے گی، تو جب یاد ہو جائے گی نا تو راستے میں بھی اس کو پڑھتے جائیں۔ 313 دفعہ تو ایک بیٹھ کے پڑھنا ہے نا، اور اس کے بعد دعا کرنی ہے، تو اس کے بعد اس معاملہ کے آنے تک، ملاقات وغیرہ ہونے تک
اس کو مسلسل پڑھتے رہیں۔ تو مسلسل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس آپ اور کوئی بات نہ کریں، کوئی کام نہ کریں، یعنی جب جب بھی آپ محسوس کریں پڑھ سکیں تو آپ پڑھتے رہیں۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو ہے وہ حق کی فتح ہوگی، اور بڑا اس کو الحمدللہ میں نے آزمایا ہے کہ بڑی جلدی جو ہے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دلیل عقلی نمبر 2، وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ وظائف کے لیے جو ہے نا وہ اگر جو عامل ہو اس کی طرف سے اجازت ہو تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی سب کو آپ کو اجازت ہے، طالبات کو، طلباء کو، جو بھی سن رہے ہیں سب کو اجازت ہے۔ اچھا جی، یوٹیوب پر بھی جو سنیں گے ان کو بھی انشاءاللہ اللہ رب العزت ہر ایک کے لیے اس کو نفع بخش بنا دے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دلیل عقلی نمبر 2، اسی اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو اس کے پاس ہے نا یعنی فرشتے، لا يستكبرون عن عبادته، وہ تو اس کی بندگی سے تکبر نہیں کرتے، ولا يستحسرون، اور وہ سستی بھی نہیں کرتے، یسبحون اللیل والنہار، وہ تو تسبیح کہتے رہتے ہیں رات دن، لا یفترون، وہ تھکتے نہیں ہیں۔ تم فرشتوں کو معبود سمجھتے ہو، حالانکہ فرشتے تو اللہ ہی کی تسبیحاں کرتے رہتے ہیں، ہر وقت اللہ ہی کی بندگی کرتے رہتے ہیں۔ تو جو خود ہر وقت اللہ ہی کی بندگی کرتے رہتے ہوں تم ان کو معبود بنا لو تو بڑی ظلم والی بات ہے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض، آسمانوں والوں کی تو بات ہو گئی نا کہ آسمان والے فرشتے ہر وقت اللہ کی بندگی کرتے رہتے ہیں، وہ خود عابد ہیں، وہ معبود کوئی نہیں۔ تو پھر آسمان سے مایوس ہو کے کیا تم نے زمین میں کسی کو معبود بنا لیا؟ تم نے ولیوں کو معبود بنا لیا، پیروں کو معبود بنا لیا، کیا تم نے معبود بنا لیے زمین میں سے؟ ہم ینشرون، وہ ان کو اٹھا کھڑا کریں گے۔ لو کان فیہما آلہۃ، تم یہ سمجھتے ہو کہ آسمانوں میں کوئی معبود ہیں یا زمین میں کوئی معبود ہیں کہ جو ہمارے کام آ جائیں گے؟ اگر ہونا آسمانوں کے اندر کوئی معبود یا زمین میں، فیہما دونوں میں، آسمانوں میں یا زمین میں کوئی معبود ہو، الا اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے غیر، لفسدتا، تو یہ آسمان و زمین دونوں برباد ہو جائیں، خراب ہو جائیں۔ یہاں پر یہ جو آیت مبارکہ ہے نا اس کے اندر الا اللہ کا جو لفظ آیا ہے تو تھوڑا سا اس کے اوپر ذرا بڑی باریک بینی سے آپ کو توجہ کرنی ہوگی۔ گرامر سے متعلق ہے معاملہ، الا جو ہے وہ استثناء کے لیے آتا ہے۔ طالبات جو دینی علوم حاصل کر رہے ہیں وہ تو اس چیز کو جانتے ہیں، استثناء کے لیے آیا تو پھر بظاہر یوں ہے کہ اللہ جو ہے یہ پھر مستثنیٰ ہے، لیکن مستثنیٰ دو قسم کا ہوتا ہے، یا مستثنیٰ متصل ہوتا ہے یا مستثنیٰ منقطع ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اگر غور کیا جائے نا، لفظی لحاظ سے بھی معنوی لحاظ سے بھی یہ نہ ہی مستثنیٰ متصل بنایا جا سکتا ہے نہ ہی مستثنیٰ منقطع بنایا جا سکتا ہے۔ لفظی لحاظ سے کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ لفظی لحاظ سے اس لیے نہیں بنایا جا سکتا کہ لو کان فیہما آلہۃ، آلہۃ جو ہے یہ نکرہ ہے اور کلام ہے اس بات والا۔ نکرہ جس وقت اس بات والے کلام کے اندر آئے تو وہ استغراق کا فائدہ نہیں دیتا، یعنی یہاں پر آلہہ سے سارے معبود یہ معنی کوئی نہیں بنتا، بلکہ کئی معبود، استغراق کا فائدہ نہیں دیا مل سکتا یہاں پہ۔ اب جو مستثنیٰ متصل ہوتا ہے نا، مستثنیٰ متصل اس کو کہتے ہیں کہ جس کا مستثنیٰ منہ کے اندر داخل ہونا یقینی ثابت ہو۔ مستثنیٰ متصل اس کو کہتے ہیں کہ پہلے مستثنیٰ منہ جو ہے
اس کے اندر اس کا داخل ہونا یقینی ثابت ہو اور پھر اس کو مستثنا کیا گیا ہو الا کے ساتھ. اس کو کہتے ہیں مستثنا متصل. اور مستثنا منقطع جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جس کا پہلے کے اندر داخلہ مستثنا منہ کے اندر داخلہ یقیناً نہ ہو، وہ یقیناً اس کا داخلہ نہیں ہوتا. اب یہاں پر آلہۃ نکرہ ہے اور ہے اس بات والے کلام میں، اور استغراق تو ہو نہیں سکتا. استغراق ہوتا تو پھر تو اللہ کا اس کے اندر داخل ہونا یقینی ہو جاتا، لیکن استغراق ہو کوئی نہیں سکتا. لفظ کا معنی ہے کئی الہ. اب کئی الہ کے اندر اللہ ہے یا اللہ نہیں، دونوں چیزیں یقینی کوئی نہیں. نہ اللہ کا ہونا یقینی، اس لیے متصل بھی کوئی نہیں ہو سکتا، نہ اللہ کا نہ ہونا یقینی، منقطع بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ لفظ کے لحاظ سے نہ یہ مستثنا متصل بن سکتا ہے نہ مستثنا منقطع بن سکتا ہے. اب معنی کے لحاظ سے بھی یہ مستثنا متصل یا منقطع بنائیں، معنی کے اندر بھی خرابی پیدا ہوتی ہے. کیونکہ معنی پھر کیا بنے گا اگر اس کو مستثنا بنائیں گے کہ لو کان فیہ ما آلہۃ، اگر اس آسمان و زمین کے اندر کئی معبود ہوں، الا اللہ، مگر یہ کہ اللہ معبود ان میں نہ ہو، باقی کئی معبود ہوں اللہ نہ ہو، لفسدتا، تو پھر دونوں کے اندر خرابی آ جائے گی. اب گویا کہ اگر اللہ ہے تو پھر خرابی نہیں آئے گی. جب دوسرے بھی معبود ہوں اللہ بھی ہو تو خرابی تو تب بھی آنی ہے نا، کیونکہ شرک والی خرابی تو بن جانی ہے کہ جب دوسروں کو بھی معبود مان لیا تو اس میں شرک والی خرابی پیدا ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ جو ہے یہاں پر اللہ یہ استثناء کے لیے نہیں ہو سکتا، کیونکہ نہ مستثنا متصل بنتا ہے نہ منقطع بنتا ہے. معنوی لحاظ سے بھی بنائیں تو وہ معنی شرک کے طرف لے جاتا ہے، تو توحید کے اوپر ضرب بن جاتی ہے. تو یہاں پر اللہ جو ہے یہ غیرہ کے معنی میں ہے کہ اگر آسمان و زمین کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود ہونا، اللہ کے غیر کوئی بھی معبود ہونا، تو یہ آسمان و زمین برباد ہو جائیں. لفسدتا، ایک مفہوم یہ کہ یہ آسمان و زمین جو ہے ان کا وجود ہی کوئی نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ وجود ہو تو تب بھی برباد ہو جائیں، جب بھی کوئی دوسرا معبود آ جائے تو یہ برباد ہو جائیں. حضرت حسین علی رحمہ اللہ یہ دوسرے مفہوم کو اختیار کرتے ہیں کہ آسمان و زمین کا وجود ہو بھی تو تب بھی برباد ہو جائے. فسبحان اللہ، تو اللہ پاک ہے، رب العرش، جو کہ عرش کا رب ہے، اما یصفون، ان باتوں سے کہ جو وہ بیان کرتے ہیں. لا یسأل اما یفعل، وہ اللہ وہ ہے کہ جس سے سوال نہیں کیا جا سکتا، وہ جو کچھ مرضی کر گزرے، کوئی اس سے پوچھ کرنے والا نہیں ہے. وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور جن جن کو بھی اللہ کے سوا معبود بناتے ہو نا، ان سے تو سوال کیے جا سکتے ہیں. کوئی اور ان کے اوپر اعتراض نہ بھی کرے، کوئی اور ان پر سوال نہ بھی کرے، اللہ تو سوال کر سکتا ہے ہر ایک سے. تو جن جن کو تم معبود بناتے ہو ان سے تو سوال کیے جا سکتے ہیں. تو جس کے کام پر سوال اٹھ جائے، جس کے کام پر اعتراض اٹھ جائے، جس کو تنبیہ کی جا سکے، تو وہ معبود تو نہیں ہو سکتا. معبود وہ اللہ ہی ہے کہ جو مرضی وہ کر لے، کوئی اس کے اوپر سوال نہیں اٹھا سکتا. ایک ہے کہ کفریہ اعتراض کرنا، وہ اور چیز ہے، اور ایک ہے غالب ہو کے سوال کرنا. تو غالب ہو کے سوال کوئی نہیں کر سکتا. کفریہ اعتراضات تو لوگ کرتے ہی رہتے ہیں نا، لیکن یہاں پر ہم یسالون سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی اللہ کے سوا ہیں ان کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہے کہ جو ان سے غالب ہو کے سوال کر سکتا ہے، ان سے پوچھ گچھ کر سکتا ہے کہ یوں کہ ہوا تو کیوں ہوا. حتیٰ کہ کائنات کی عظیم ترین ہستی اللہ رب العزت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے بھی اللہ رب العزت نے فرما دیا نا کہ اف اللہ عنکا، آپ کو اللہ نے درگزر تو آپ کے لیے کر دیا، لیکن لما اذنت لہم، آپ نے ان کو اجازت دی کیوں تھی؟ تو اللہ نے پوچھ کر لی. لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ کیوں اس کو حرام قرار دے رہے ہیں کہ جس کو اللہ نے حلال قرار دیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پوچھ ہو سکتی ہے. تو کوئی ایسا نہیں کہ جو اللہ پر غالب ہو کے پوچھ کر سکے کہ اللہ نے کیوں کیا ہے. کفریہ اعتراضات تو کئی کرتے رہتے ہیں.
تو معبود وہی ہے کہ جس کے اوپر کوئی غالب ہو کے جو ہے اس سے پوچھ نہیں کر سکتا. ان کے جو معبود بنائے ہوئے ان کے سے تو پوچھ ہو سکتی ہے, اور کوئی پوچھ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اللہ تو پوچھ کر سکتا ہے نا. ام اتخذوا من دونہ آلہہ, کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے؟ قل ہاتوا برہانکم, تو کہے کہ لاؤ نا اپنی دلیل. یہاں پر نیچے لکھ لیں, کل کے نیچے مطالبہ دلیل, مطالبہ دلیل. پیچھے 2 عقلی دلائل گزر چکے ہیں اور 2 عقلی دلائل آگے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ نقلی دلائل بھی آگے آ رہے ہیں, جیسا کہ میں نے خلاصہ کے اندر ذکر کیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھو نا, ہم تو دلائل دے رہے ہیں نا, تمہارے پاس بھی اپنے شرک کے حق میں کوئی دلیل ہے تو تم بھی لاؤ نا وہ دلیل. قل ہاتوا برہانکم, تو کہہ لاؤ اپنی کوئی دلیل. ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی, یہ نصیحت ہے ان کی بھی کہ جو میرے ساتھ ہیں, میرے سے پہلے والوں کی بھی یہ نصیحت ہے. اللہ اللہ. دلیل پیچھے 2 ذکر ہوئی ہیں, دلیل عقلی. اب یہاں پر مطالبہ ہوا دلیل کا, لے آؤ دلیل کوئی. اب پیچھے دلیل آئی ہے نا عقلی, تو اس کی مناسبت سے یہ مطالبہ لگتا ہے دلیل عقلی کے حوالہ سے کہ بھائی ہم نے 2 عقلی دلیلیں دی ہیں, تمہارے پاس بھی کوئی عقلی دلیل ہے تو لے آؤ. لیکن نہیں ہے. جب نہیں ہے تو چلو پھر نقلی لے آؤ. لیکن کیسے لاؤ گے؟ جو میرے ساتھ ہیں ان کے بھی یہی ذکر ہے, ان کی بھی یہی نصیحت ہے. جو مجھ سے پہلے نبی گزرے ہیں وہ بھی یہی دعوت دیتے رہے ہیں. دلیل نقلی تو سابقہ نبیوں سے لائی جاتی ہے نا, کس نبی سے لا سکو گے کہ اپنے شرک کے حق میں دلیل؟ تو نہ دلیل عقلی تمہارے پاس ہے, نہ دلیل نقلی تم لا سکتے ہو. وہی تمہارے اوپر آتی کوئی نہیں کہ تم دلیل وہی لے کے آؤ, تو پھر ہے کیا تمہارے پاس اپنے شرک کے حق میں؟ ھذا ذکر من معی, یہ نصیحت ہے میرے ساتھ والوں کی. اب قرآن حکیم نازل ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر, ساتھ والوں پر تو نازل نہیں نہ ہوا, لیکن ساتھ والے صحابہ کرام کا مرتبہ اللہ رب العزت نے ذکر کرنے کے لیے, ان کا مرتبہ بلند کرنے کے لیے لفظ یہ من معیہ کا فرما دیا کہ میرے ساتھ والے اسی کے قائل ہیں. حالانکہ جو نقلی دلیل لانی ہوتی ہے وہ صرف نبی سے لانی ہوتی ہے, صحابہ سے تو نہیں لانی ہوتی. لیکن صحابہ کا مرتبہ جو ہے نا اللہ نے یہاں پر ذکر کر دیا. وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي, مجھ سے پہلے جو نبی گزرے ہیں ان کی بھی یہی نصیحت رہی ہے, وہ بھی توحید کا ہی درس دیتے رہے ہیں. تو پھر تم کدھر سے اپنے شرک کے حق میں دلائل لاؤ گے؟ بل اکثرہم لا یعلمون, بلکہ اکثر ان کے جانتے نہیں الحق کا حق کو. فہم مورزون, پس وہ اعراض کرنے والے ہیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول, دلیل نقلی اجمالی, دلیل نقلی اجمالی. پیچھے 2 عقلی دلائل آئے, مطالبہ ہوا لاؤ تم بھی کوئی عقلی دلیل ہے تو نہیں, اور اگر عقلی نہیں تو چلو نقلی لے آؤ. لیکن کدھر سے لاؤ گے؟ تمہارے پاس کوئی دلیل نقلی بھی کوئی نہیں ہو سکتی. آؤ دیکھو ہم تو نقلی دلیل بھی لا رہے ہیں کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول, ہم نے نہیں بھیجا اس سے پہلے کوئی بھی رسول مگر یہ کہ ہم اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون, کہ بندگی میرے سوا کوئی معبود نہیں, بندگی میری ہی کرنی ہے. سارے نبیوں کی یہی دعوت رہی ہے. تو جب سارے نبی یہی دعوت دیتے رہے ہیں تو شرک کے حق میں کسی نبی سے کوئی دلیل نہیں مل سکتی. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا, شکوہ. خلاصہ کے دوران میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک شکوہ آئے گا دوسرے رکوع میں اور 7 وجہ سے اس کی تردید آئے گی. تو یہ شکوہ. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا, کہتے ہیں کہ جی رحمان نے اولاد بنا لی. سبحانہ, تردید بوجہ اول, تردید بوجہ اول. یہ باریک باریک کر کے لکھنا ہے کیونکہ آگے والی بات ان کے نیچے اور بھی لکھنا ہے. یہ سارے جو تردید کے الفاظ ہیں یہ باریک باریک ہی لکھیے گا. کہتے ہیں رحمان نے اولاد بنا لی, پہلی وجہ تردید کہ نہیں اللہ تو پاک ہے, یہ اس طرح کے شرکیہ معاملات کوئی نہیں اللہ سے متعلق کہ اللہ نے اولاد بنائی ہو. بل عباد مکرمون, تردید بوجہ دوم, تردید بوجہ دوم. تم کہتے ہو اللہ نے اولاد بنا لی ہے, وہ تو عزت دیے ہوئے بندے ہیں, تو جو بندے ہیں وہ اللہ کی اولاد نہیں ہیں. تردید بوجہ دوم.
لا یسبقونہ بالقول، تردید بوجہ صوم، تردید بوجہ صوم، وہ تو آگے بڑھ کے بول بھی کوئی نہیں سکتے، اتنے وہ اللہ کے سامنے بے بس ہیں، تم جو ہے وہ ان کو معبود بنانے بیٹھے ہو، وہ تو اللہ کے سامنے بول بھی کوئی نہیں سکتے، تم ان کو اللہ کی اولاد بنانا چاہتے ہو۔ اولاد جو ہوتی ہے وہ تو باپ کے سامنے کوئی نہ کوئی مطالبے رکھ دیتی ہے، وہ اولاد باپ سے کچھ نہ کچھ منوا لیتی ہوتی ہے، لیکن ان کو تو بولنے کی جرت بھی کوئی نہیں۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، تردید بوجہ چہارم، تردید بوجہ چہارم، وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، تو وہ تو اللہ کے حکموں پر چلنے والے ہیں، تو تم نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، وہ تو اللہ رب العزت کو اپنا معبود مان کے، اپنا حاکم اور مالک مان کے اس کے حکموں پر چلتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تردید بوجہ پنجم، تردید بوجہ پنجم، وَضِمْنًا جواب سوال، وا لکھ لیں یا اور لکھ لیں، اور ضمناً جواب سوال۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے جو پیچھے ہے۔ میں نے اس حوالہ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، شفاعت کا مسئلہ، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہاں پر بھی اولاد بنانے والی بات ہے، اور اولاد بنانے کا ان کا مقصود وہ میں پہلے ایک درس میں بتا چکا ہوں کہ مقصود ان کا یہی ہوتا تھا کہ اللہ سے منوا سکتے ہیں، گویا کہ معاملہ یہاں پر بھی شفاعت کا ہے۔ تو شفاعت کے معاملے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ میں نے کل کے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی، وہ اس کا معنی یوں کیا کرتے تھے کہ وہ جانتا ہے ان کا آگا پیچھا، یعنی سوال یہ پیدا ہوا کہ یار اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو کیا نبی بھی نہیں منوا سکتے؟ کیا ولی بھی نہیں منوا سکتے؟ اللہ کہتے ہیں میں ان کا آگا پیچھا جانتا ہوں، مجھ ان کی حیثیت کا اچھی طرح پتہ ہے، اس کے باوجود میرا اعلان یہی ہے کہ نہیں منوا سکتے مجھ سے، کوئی مجھ سے زبردستی منوا سکنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ پانچویں انداز میں تردید ہوگی۔ وَلَا يَشْفَعُونَ، تردید بوجہ ششم، تردید بوجہ ششم، اور وہ تو سفارش بھی کوئی نہیں کر سکتے، اِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، مگر اگر وہ سفارش کریں گے تو صرف اس کے لیے کر سکیں گے کہ جس سے اللہ راضی ہو، جس کو اللہ پسند کرے۔ اللہ خود کہہ دے کہ چلو فلاں کی سفارش کرو تو پھر تو وہ کر دیں، لیکن جب تک اللہ اجازت نہ دے اور اللہ متعین نہ کرے کہ کس کی سفارش کرنی ہے تو وہ تو سفارش بھی کوئی نہیں کر سکتے۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، تردید بوجہ ہفتم، تردید بوجہ ہفتم، اور وہ تو اللہ کے ڈر سے کانپتے رہتے ہیں، تو جو اللہ کے ڈر سے کانپتے رہتے ہوں وہ اللہ کی اولاد ہو سکتے ہیں۔ بیٹے جو ہیں وہ تو باپ کے سامنے جو ہے وہ اعتماد کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں، بیٹے باپ کے سامنے کانپنے والے تو نہیں نہ ہوتے۔ تو یہ تم کہتے ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا لی، لیکن اولاد رحمان کے لیے رحمان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، 7 انداز میں اس کی تردید کر دی۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، اور اگر کوئی ان میں سے کہہ بیٹھے نا کہ انی الہ من دونہ، تم ان کو معبود اور اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو، اگر ان میں سے کوئی یہ کہہ بیٹھے، کوئی یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ میں معبود ہوں اللہ کے سوا، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جہنم، تو ہم اس کو اس جہنم کی سزا میں ڈالیں گے، اس کو یہ سزا دیں گے جہنم کی۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اس طرح ہم ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ اولم یر الذین کفروا،
دلیل عقلی نمبر 3، دلیل عقلی نمبر 3، اولم یر الذین کفروا، کیا کافروں نے دیکھا نہیں کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ آسمان اور زمین یہ منہ بند تھے پھر ہم نے ان کو کھولا، یہ ایک ترجمہ، اور دوسرا ترجمہ یہ اکٹھے تھے ہم نے ان کو جدا جدا کیا۔ اگر پہلا ترجمہ لیں کہ یہ منہ بند تھے ہم نے ان کو کھولا، آسمان منہ بند تھا کہ اس سے بارش وغیرہ نہیں برستی تھی، ہم نے کھول کے بارشیں برسا دی، زمین منہ بند تھی اس سے سبزہ نہیں اگتا تھا، ہم نے کھول کے اس سے سبزہ اگا دیا، یہ ایک انداز ہو گیا۔ اور دوسرا ترجمہ کہ یہ دونوں اکٹھے تھے ہم نے جدا جدا کر دیا۔ دور حاضر کی سائنس وہ اس چیز کو ماننے پہ مجبور ہو گئی ہے جس کو بگ بینگ تھیوری کہا جاتا ہے، نظریہ انفجار عظیم۔ وہ اس نظریے کا حاصل یہ ہے کہ ساری کائنات کا مادہ اکٹھا تھا، کانتا رتقا، سارے اکٹھے تھے، ففتقناہما، ہم نے جدا جدا کر دیا، سارا مادہ اکٹھا تھا اور پھر ہم نے جدا جدا کر دیا۔ تو بگ بینگ تھیوری بھی یہ کہتی ہے کہ ساری کائنات کا مادہ اکٹھا تھا اور پھر وہ مادہ پھٹا اور اس سے یہ ساری کائنات بن گئی۔ تو موجودہ سائنس جو ہے صدیوں بعد اس چیز کی طرف پہنچی ہے کہ جس کا قرآن حکیم نے بہت پہلے ذکر کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کئی نظریات تھے سائنسدانوں کے ہاں اس کائنات کے حوالہ سے، لیکن وہ سارے نظریات جو ہیں وہ سارے آہستہ آہستہ رد ہوتے گئے ہیں اور اب اس نظریے پر پہنچے ہیں کہ جس کا قرآن نے اظہار کئی صدیوں پہلے کر دیا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی کے ساتھ ہر چیز کو زندہ بنایا۔ دور حاضر میں یہ چیز بھی واضح ہو چکی ہے کہ ہر چیز کی زندگی کے اندر سب سے بڑا جو دخل ہے تو وہ پانی کا ہے۔ آج سے صرف چند سال پہلے تک سائنسدان جس وقت کسی دوسرے سیارے کے متعلق یہ تحقیق کرتے تھے نا کہ کیا وہاں پر کوئی زندگی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، تو سائنسدان بنیاد اس کو بناتے تھے کہ پہلے یہ معلوم کرو کہ وہاں پر ہوا ہے یا نہیں، اگر ہوا ہے تو پھر زندگی ہو سکتی ہے، اگر ہوا نہیں تو زندگی نہیں ہو سکتی۔ گویا کہ سائنسدان ہوا کو زندگی کی بنیاد بنا رہے تھے۔ یہ آج سے چند سال پہلے تک یہی تھا، لیکن صرف چند سال کے اندر بڑی تبدیلی آ گئی ہے۔ اس وقت یہ واضح ہو چکا، ثابت ہو چکا کہ کائنات کے اندر کئی زندہ مخلوقات ایسی ہیں کہ جو بغیر ہوا کے زندہ ہے۔ سمندروں کی تہوں کے اندر جہاں ہوا نہیں پہنچتی وہاں پر ایسی مخلوقات موجود ہیں کہ جو بغیر ہوا کے، مچھلی تو تھوڑا اوپر آ کے سانس لے لیتی ہے نا، لیکن سمندر کی تہوں کے اندر اور زمین کے اندر بھی، زمین کے نمناک مٹی کے نیچے، وہاں پر بھی ایسی مخلوقات موجود ہیں کہ جن میں زندگی ہے، حالانکہ وہاں پر ہوا کوئی نہیں پہنچتی۔ اللہ اللہ۔ تو دور حاضر میں اب سائنس کا نظریہ تبدیل ہو چکا۔ اب سائنسدان اگر کسی سیارے وغیرہ پر دیکھتے ہیں نا تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پانی ہے یا نہیں۔ اگر پانی کا وہاں پر آثار ہو سکتے ہیں تو پھر سمجھتے ہیں کہ زندگی کے بھی آثار ہو سکتے ہیں، اگر پانی کوئی نہیں تو پھر وہ کہتے ہیں زندگی کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ تو وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ بنایا۔ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، تو کیا یہ ایمان نہیں لاتے؟ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور ہم نے زمین کے اندر بوجھ رکھ دیے، أَن تَمِيدَ بِهِمْ، کہ یہ ان کو لے کے جھک نہ پڑے۔ اللہ رب العزت نے زمین کے اوپر بوجھ رکھے ہیں پہاڑوں کی شکل میں۔ قرآن حکیم نے اس حقیقت کا اظہار صدیوں پہلے کر دیا کہ یہ پہاڑ جو ہیں یہ زمین کے اوپر بوجھ رکھے گئے ہیں۔ اب یہ زمین کے اوپر جب بوجھ رکھے گئے ہیں تو واضح ہوا کہ جس وقت زمین بنی تھی اس وقت ابھی یہ نہیں تھے، کیونکہ زمین بنا کے پھر بوجھ رکھے گئے ہیں۔ اور دور حاضر میں موجودہ سائنس جس وقت انہوں نے
کائنات کی مختلف چیزوں کی عمریں معلوم کرنے کا طریقہ ایجاد کیا ہے ریڈیائی تحقیقات کے ذریعے کہ فلاں چیز کی عمر کتنی ہے، فلاں چیز کی عمر کتنی ہے، تو سائنسدان یہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہماری یہ جو زمین ہے اس کی جو ریڈیائی پیمائش کے ساتھ عمر ثابت ہوتی ہے وہ 4 ارب 60 کروڑ سال پہلے ہے، لیکن جو زمین کے اوپر پہاڑ موجود ہیں ان میں سے کوئی ایک پہاڑ بھی ابھی تک ثابت نہیں ہوا کہ جو 4 ارب 60 کروڑ سال پرانا ہو۔ زیادہ سے زیادہ پرانا جو ابھی تک ثابت ہوا ہے وہ 4 ارب 20 کروڑ سال تک ثابت ہوا ہے، تو گویا کہ پہلے 40 کروڑ سال تک یہ ہے وہ پہاڑ کا وجود ابھی تک کوئی ثابت نہیں ہوا، تو پہاڑ بعد میں بنائے گئے۔ پھر پہاڑ جو ہیں ان کے لیے کسی جگہ پر قرآن حکیم نے میخ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے اور کسی جگہ پر بوجھ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، اور دور حاضر میں سائنس یہ بھی جو ہے تسلیم کر رہی ہے کہ پہاڑوں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو چٹانوں کے سرکنے سے پیدا ہوئے ہیں، اور جب چٹانیں سرکتی ہیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، ایک چٹان اوپر اٹھتی ہے دوسری نیچے جھکتی ہے، تو پھر اوپر بھی ابھار بنتا ہے، نیچے بھی جو ہے وہ ایک اس کی جڑ بنتی ہے۔ تو یہ میخ کے ساتھ مشابہ ہوتی ہے کہ میخ کچھ باہر نکلی ہوتی ہے، کچھ گاڑی ہوتی ہے، اس کے اندر جڑ ہوتی ہے۔ تو کچھ پہاڑ ایسے ہیں، لیکن کچھ پہاڑ جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو چٹانوں کے سرکنے سے پیدا نہیں ہوئے بلکہ وہ اللہ نے خود بوجھ اوپر رکھے ہیں، ان کے نیچے جڑیں موجود نہیں ہیں۔ تو یہ دونوں طرح کے پہاڑ جو ہے وہ بھی جو ہے سائنس دور حاضر میں ثابت کر رہی ہے۔ پہاڑوں کی عمومی عمر جو ہے 3 ارب 80 کروڑ سال یا 4 ارب یا 4 ارب 20 کروڑ سال اس کے دوران جو ہے وہ ملتی ہے۔ 4 ارب 60 کروڑ سال پہلے جو زمین کی عمر ہے اس کے قریب کسی پہاڑ کی عمر نہیں پہنچی۔ زمین کے اوپر زلزلے کی ایک کیفیت تھی مسلسل، اور پھر اللہ رب العزت نے اس زمین کو انسان کے بسانے کے لیے، دیگر زندہ مخلوقات کے بسانے کے لیے تیار کرنا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس زلزلے کو ختم کیا پہاڑوں کے ذریعے۔ اب پھر سوال آتا ہے کہ زلزلے تو ابھی بھی آتے ہیں، جب پہاڑ کے ذریعے زلزلہ ختم کیا گیا تو یہ جو زلزلے آتے ہیں نا یہ بہت معمولی ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے اس زلزلے کے آگے کہ جو ایک مسلسل بھونچال کی کیفیت تھی۔ یہ جو اللہ رب العزت نے رکھے ہیں نا یہ بھی ایک حکمت کے تحت رکھے ہیں۔ جو ابھی بھی زلزلے آتے ہیں نا، اللہ تھوڑا سا اللہ چند سیکنڈ کے لیے ہلاتے ہیں نا تو اسی وقت استغفر اللہ زبانوں پر آ جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ زلزلہ جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے۔ اللہ بالا کوٹ کا زلزلہ وہ آج تک ذہنوں سے فراموش نہیں ہو رہا لوگوں کے۔ تو زلزلہ جو ہے یہ اللہ نے چھوٹا سا نمونہ اس کا آج تک بھی رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہمیں زلزلے کا کبھی کوئی نمونہ ہم نے ساری زندگی دیکھا